بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صل على الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خدائے متعال کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں. پروردگار عالم نے ہم سب کو اس پر رونق محفل میں جمع ہونے کی توفیق دی. ایک بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پرچم کے خاطر ایک جمع ہونا اور علی علی کہنا یہ بھی ایک توفیقات الہی میں سے ہے. سب سے پہلے میں جناب صدر محترم شیخ رجائی صاحب، باقی علماء کرام، سادات اعظام جناب حاجی اصغر کربلائی صاحب اور استاد محترم شیخ مرزا امینی صاحب، باقی دوستان عزیز اور ہمارے کرگل کی عوام کی خدمت میں سلام و عرض خدمت پیش کرتا ہوں. بند حقیر کو بہت دیر میں یہ اطلاع موصول ہوئی، پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں انشاءاللہ ہم بھی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خادم کے سلسلے میں چند الفاظات ملت صوفیہ نوربخشیہ کے بزرگان دین اور ہم مسلک صوفیہ نوربخشیہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کتنے قائل ہیں. اب ہم لوگ بخوبی کرگل ہو، بلتستان ہو، پورا یہ ایریا جانتا ہے. ایک عظیم ایسی شخصیت جس نے ہمارے اس کرگل ہو یا پورے بلتستان کا ایریا ہو، اس نے یہی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پرچم کو لے کر جس نے ہمیں آج علی علی سکھایا، جس کی بنا پر ہم علی علی کر رہے ہیں، جناب امیر کبیر سید علی حمدانی علی ثانی. انشاءاللہ آپ تب تمام لوگ بخوبی علم رکھتے ہیں اس عظیم شخصیت اور بزرگوار کے بارے میں. میں مختصراً عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. ان سے ایک دوست نے، ایک حبیب نے سوال کیا. جناب امیر کبیر سید علی حمدانی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ایک شاگرد سوال کرتا ہے. وہ اس اشعار میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پرسید عزیزی اہل کجائی. کہتے ہیں کہ جناب امیر کبیر سید علی حمدانی کہ مجھے ایک شخص نے، میرے ایک شاگرد نے مجھ سے سوال کیا، پرسید عزیزی اہل کجائی. ایک شاگرد نے سوال کیا، اے بندے بزرگوار کہاں سے ہو تم؟ گفتم بے ولایت علی کز حمدانم. میں نے کہا کہ میں ولایت علی بن ابی طالب کو ماننے والا میں حمدان سے ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے مسلسل اس شعر کو ادامہ رکھا. فرمایا نیزان حمدانن ندانن علی را، کہ اے میرے دوست یہ بات اپنی ذہن میں رکھنا، میں اس حمدان سے نہیں ہوں جہاں علی کو نہ جانتے ہو. آنزان حمدانم کہ حمدانن علی را، اس حمدان سے ہوں میں کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب جانتے ہیں. دیکھیں کتنی ارادت اور عقیدت رکھتے تھے بزرگان دین نوربخشیہ. اور آج ہمارا عمل بھی یہی ہے، ہمارا طور اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم ملت صوفیہ نوربخشیہ میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اس ولایت کا مقصد و مفہوم، اس ولایت کی قدر کو میں ان بزرگان دین نوربخشیہ کی نگاہ میں عرض کرتا جا رہا ہوں. دیکھیں ولایت ملت صوفیہ نوربخشیہ کے چاہے بزرگان دین ہو یا ہمارے مجتہد ہو،
فرماتے ہیں ان کا نام لیے بغیر، ان سے توسل لیے بغیر، ان کے ساتھ ہاتھ جڑائے بغیر کوئی بھی تمہارے اعمال و عبادات قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس اشعار کا آخری مصرع ہے، دیکھیں 2 مصرع اور ہیں۔ فرمایا اے عزیز سن لو، میں نے تو تمہیں متعارف کر دیا میں ہمدان سے ہوں، لیکن ایک بات اور دھیان میں رکھو، گر مہر علی و آل بطول نبوت، اے میرے دوست احباب، اگر علی و آل علی اور فاطمہ الزہرا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو، امید شفاعت از رسولت نبوت، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ اور ہمارے طور اور طریقے میں بھی ملت صوفیہ نوربخشیہ اپنے کلمات میں بھی ہم لوگ ولایت علی بن ابی طالب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، والفاطمۃ امۃ اللہ، والحسن والحسین صفوۃ اللہ، علی محبہم رحمت اللہ وعلی مبغضہم لعنت اللہ۔ دیکھیں یہی کلمات ہم اذان میں بھی ولایت علی بن ابی طالب، اشہد ان علی ولی اللہ، اور آخر میں محمد و علی خیر البشر ہم واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے۔ دیکھیں اشعار کا ملاحظہ کریں، گر مہر علی گر طاعت حق جملہ بر آوری تو، اے میرے نوربخشیو یا باقی تمام لوگ، اگر تم لوگ کوئی بھی اعمال انجام دو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زیارات ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی صدقات یا اعمال ہو، بی مہر علی ہیچ قبولت نبوت۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، علی کو ولی مانے بغیر، پیغمبر اور علی کو آل علی کو مانے بغیر تمہارا سجدہ، تمہارا رکوع، تمہاری نماز، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہارا زیارت تمہارے منہ پر مارا جائے گا جب تک تم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ مانتے ہو۔ دیکھیں ایک بہت عظیم قدر یہ جملہ ہے عزیزان گرامی، اس عظیم بزرگوار شخصیت، مجھے ٹائم کم ہے، انہوں نے ولایت علی بن ابی طالب، جناب امیر کبیر سید علی حمدانی نے اتنا کام کیا ہے، خود امیر کبیر سید علی حمدانی نے ولایت علی پر السبعین فی فضائل امیر المومنین پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب کتنی مہم چیز ہے، کتنا اہم ہے، کتنی ضروری ہے آپ کی عبادات کے لیے، آپ کے اعمال کے لیے۔ دوسری کتاب انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں بھی یہی بیان کیا ہے، مجھے ان آل علی اور اہل بیت علیہم السلام سے مودت اور محبت اتنی تھی کہ میں نے 12-14 معصومین کے نام پر میں نے ان کی ہی فضیلت پہ کتاب المودت القربہ نقل کی، اور اس کتاب المودت القربہ میں ہر پیغمبر گرامی سے لے کر آخری حجت ابن الحسن امام صاحب العصر والزمان کے متعلق، ان سے جڑے رہنے کے متعلق اور ان سے کے ساتھ یکجہت رہ کر ان کی ولایت کو قبول کرنے کے متعلق جناب امیر کبیر سید علی حمدانی نے نقل کیے۔ اس عظیم بزرگوار نے دیکھے ہم اعمال میں بھی ملت صوفیہ نوربخشیہ یوم غدیر خم کو ایسا مناتے ہیں، اس دن 2 رکعت نماز نفل عید غدیر کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں، اور اسی جگہ جناب امیر کبیر سید علی حمدانی نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ من صام یوم 18 من ذی الحجۃ کان لہ کصیام 60 شہرا، یعنی اتنی فضیلت بتائی کہ یا غدیر خم کو جب ہم عید الاکبر کہتے ہیں تو اس دن روزہ جو رکھے گا عزیزان گرامی، فرمایا اس روزے کی فضیلت اتنی ہے، فرمایا اب وہ تشریح کر رہے ہیں وہ کون سا دن ہے، کیوں روزہ رکھنا مہم ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ رَسُولِ اللَّهِ بِيَدِ عَلِيٍّ فِي غَدِيرِ خُمْ، اس دن روزہ رکھنا اتنی فضیلت اس لیے ہے، اس دن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو اٹھایا غدیر خم نے، کہا فقال من كنت مولا فهذا
علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر ایک دعا بھی کی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم، ٹائم کا خیال رکھنے کی زیادہ تاکید کی گئی تھی، اس کو خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی کسی جگہ انشاءاللہ اگر اس ولایت علی بن ابی طالب کے سلسلے میں کوئی چیز بیان کرنے کا موقع ملا انشاءاللہ ضرور اس پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ولایت علی بن ابی طالب سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما.